پذیر خان ہے، میں تخت بائی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا کوئی گھریلو تنازع ہے، میری والدہ صاحبہ کا حق مہر ہے جو میرے والد صاحب نے 1990-91 میں حق مہر دیا تھا اسٹیمپ پیپر پہ، اس کے ساتھ نقشہ بھی موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں اب ہمارا ایک بھائی ہے جو آرمی میں کیپٹن ہے، وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں تھریٹ بھی دے رہا ہے، دہشت گردی کے دفعات کا بھی، میرے والدہ کو بھی، اور کئی مرتبہ انہوں نے ہم پر اٹیک کیا ہے، قاتلانہ حملہ کیا ہے، میرے بیٹے پہ بھی کیا ہے۔ تو ہم اسے یعنی کہ ہمارا کوئی اور نہیں، جو والد صاحب نے حق مہر دیا ہے والدہ کا، وہ کہہ رہے کہ یہ ہم نہیں مانتے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میرے بیٹے پہ بھی ایک مرتبہ گھر پہ حملہ کیا، پھر یہ جو کیپٹن ہے اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو کچلنے کی کوشش کی، اور جب وہ تھوڑا اس کو چوٹ لگا تو اس کے بعد اترا، اور گاڑی سے اتر کے تینوں بھائیوں نے مل کر، جو اس کے دو بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مل کر میرے جو 14 سالہ بیٹا ہے، 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو مارا پیٹا، تشدد کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ پھر اہل علاقہ نے آ کے ان کی جان چھڑائی۔ پھر میں گیا اور میں نے تخت بائی تھانہ جو ہے اس میں گیا، اور میں نے اس کے خلاف پرچہ کیا کہ یہ کیپٹن نے میرے بیٹے پہ قاتلانہ حملہ کیا اور ہمیں دھمکیاں بھی دے، میری والدہ کو بھی دہشت گردی کا۔ پھر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ آپ نے ان کو تنگ کرنا ہے، میں آپ کے پیچھے ہوں، مجھے پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے تحت پولیس والے آرمی کے آفیسر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس بنیاد پہ پولیس والوں نے ہمیں، جب ہم نے پرچہ کیا تو انہوں نے بھی ہمارے اوپر پرچہ کیا، اور پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کو اندر کریں گے، کیپٹن صاحب کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد سے یہ اور بھی زیادہ وہ ہو گیا، اور مجھے فیس ٹو فیس کہا کہ آپ نے میرے خلاف ایک سپاہی کو رپورٹ کیا ہے، ایک محرر کو، وہ تو اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتے، بندہ DIG کے پاس چلا جائے، IG کے پاس چلا جائے تو بات بنے، اب یہ میرے کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور کہے کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر مجبوراً ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو لیٹر بھیجا، ہم نے لاجسٹک ایریا کے جو ہے، ہم نے گلگت جگلوٹ کا جو کمانڈر چیف ہے اس کو کیا، RFC کے ہم نے اس کو کیا، 10 کروپس کا جو کمانڈر جنرل ہے اس کو بھی ہم نے لیٹر کیا۔ پھر انہوں نے ان کے جو ہے نا انکوائری شروع کی، اس سلسلے میں MI والے بھی آئے تھے، سارے آئے تھے۔ اس کے باوجود بھی پھر اس کے بھائی نے میرے گھر پہ حملہ کیا، مجھ پہ حملہ کیا، بھائی پہ کیا، پھر اس کا دوسرا بھائی ہے اس نے بھی حملہ کیا۔ کل انہوں نے میرا بھتیجا ہے تو وہ ابھی میڈیکل رپ ہوا ہے، تو اس نے دوستوں نے اس کو کہا کہ ہمیں دعوت دو، اس نے اپنے حجرے میں دعوت دی، تو دوست اس کے آنے والے تھے، وہ اوتاق میں تھے، کیپٹن صاحب اور یہ جو اس کا باڈی بلڈر بھائی ہے طاہر، انہوں نے آ کے پہلے تو بجلی کا لائن کاٹا، اور اس کے بعد میں تو مسجد میں تھا، مسجد سے آ رہا تھا تو یہ کیپٹن عادل اور اس کا ایک دوسرا ساتھی، میں اس کو نہیں جانتا کون تھا، انہوں نے مجھے دیکھ کے، میں جب گھر کے نزدیک پہنچا تو یہ میری طرف روانہ ہوئے، میں جب ان کو دیکھا تو میں تھوڑا ان سے نکل گیا اور گھر چلا گیا۔ یہ میرے پیچھے جیسے بھی یہ میں نے دیکھا نہیں، جب میں گھر چلا گیا تو اتنے میں شور کی آواز آئی حجرے سے، کیونکہ ہمارا حجرہ گھر ایک ساتھ ہے۔ جب میں حجرے پہنچا تو کیپٹن عادل اور انہوں نے، میرا جو بھتیجا ہے، میرا یہ جو بڑا بھائی ہے بیٹا ہوا ہے، یہ خون میں لت پت تھے، اور ان کے عادل کے پاس پسٹل تھا، اور یہ جو طاہر اس کے پاس کٹر تھا جو سریا یا یہ وہ تار کاٹتا ہے۔ تو ان کو میں گیا، میں نے چھڑانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑتے پہلے تو آپ کو ہم آگے بیچتے ہیں اور آپ کو مار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہاں پہ وہ کٹر سے حملہ کیا، پھر یہ یہاں پہ مجھے کیا، پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو چھڑائے، یہ بھی اپنی ڈیفنس میں، پھر میرا بیٹا بھی آ گیا، ہم نے چھڑانے کی، ہم 4 ہو گئے، وہ 2 تھے، ہم اپنے آپ کو ڈیفنس کر رہے کہ یہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ مارتے رہے، پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو مارا کپڑے اور بھاگ گئے، اور ہم پھر جو ہے نا میں نے 11-22 کو فون کیا، ان کا سر پہ چوٹیں لگی، پسٹل سے بھی مارے اور ہینڈ کٹر سے بھی مارا ہے۔ پھر ہم ہاسپٹل گئے 11-22 میں، ہم گئے ڈاکٹر کے ساتھ، ایمرجنسی میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر صاحب نے ہمارا پوچھا یہ کیسے ہوا، ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے میں کیپٹن عادل اور یہ طاہر دونوں اندر آئے ایمرجنسی میں، اور آتے ہی مجھے دھکا دیا اور میرے بڑے بھائی کو بھی دھکا دیا، اور BP سیٹ
وہ اٹھا کے اسٹیٹوسکوپ اٹھا کے میرے بھائی پہ بھی وار کیا، پھر مجھ پہ وہ بی پی سیٹ ٹوٹ گیا، پھر انہوں نے بی پی سیٹ جو ٹوٹا ہوا تھا، میں نے کہا یار تم کیا ہم نے کیا قصور کیا ہے، ادھر بھی اب ہمیں مار رہے تھے، دھمکیاں دی جان سے ماریں گے، ادھر بھی ہم نے کیا قصور کیا، ہم تو اپنا علاج کرنے آئے۔ انہوں نے بی پی سیٹ اٹھایا اور میرے اس پیر پہ یہاں پہ مجھے وہ بی پی سیٹ مارا اور اس میں سوراخ ہوا میرے پیر میں۔ تو پھر پولیس والوں نے ہماری جان چھڑائی اور ان کو قابو کیا، پھر ہم سے بھی لیا ریٹن میں کہ یہ کیا واقعہ کیا ہے سارا، ہاسپٹل والے سے بھی لیا، ابھی ہم آئے MMC۔ اور دوسرا یہ کہ سر یہ کہتے ہیں کہ میں آرمی کیپٹن ہوں، یہ کبھی کیپٹن کا ہم نہیں جانتے کون ہے، کئی بھی کہتے ہیں یہ میجر ہے، پولیس والوں کو بھی وہ اپروچ کرتا ہے کہ میرا نام پرچے FIR میں نہیں آنا چاہیے، ہاسپٹل کے لسٹ میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، اور اس کا جو بھائی ہے اس کو زوری میجر، اور ان کے تھرو میں نہیں جا کہ یہ میجر ہے کون ہے، کبھی کہتے ہیں میجر ہے کیپٹن ہے، کہ اس کو سفارش لے کے آتے کہ ڈاکٹر ان کو یہ جو میرا بھائی ہے اس کو ایڈمٹ کرو، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اس کو وہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایڈمٹ کرواؤ اور ان کو نکالو۔ تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم بے بس ہیں اس کے سامنے، کیونکہ یہ آرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آرمی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، حالانکہ ہماری آرمی ہماری محافظ ہے، لیکن یہ ایک ایسا بند ہے جو پوری آرمی کو، ہماری پوری قوم کو بدنام کر رہا ہے۔ ہماری چیف آف آرمی سٹاف سے التجا ہے، ہماری جو لاجسٹک ایریا کا جو کمانڈنٹ ہے، ہمارا جو ISI کا ڈائریکٹر ہے، ہمارا جو چیف جسٹس صاحب ہے، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب ہے، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہے، ہمارے صدر صاحب جو ہے، ہماری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہمارا جینا دوبر ہو گیا، ہماری بچوں کی تعلیمیں خراب ہو رہی ہے، اور ہماری والدہ دل کی بیمار ہے، جو کہ اس کی حق مہر ہے، وہ کوئی زیادتی نہیں کری کہ ہمیں کوئی اور چاہیے، جو میرے شوہر نے مجھے حق میں دی وہ مجھے چاہیے، یہ کہتے کہ نہیں یہ ہم نہیں دیں گے، اب یہ ہمارا ہے، نہ ہم باپ کو مانتے نہ ہم حق مہر کو مانتے، اور میں آرمی کیپٹن ہوں، میں آفیسر ہوں، آپ دیکھتے میں یہ کیسے آپ سے لیتا ہوں۔ تو سر یہ آپ سے ہمدردانہ اپیل ہے ہماری کہ ہماری جان چھڑائی جائے، ہمارے بچوں کی مستقبل تباہ ہوئی ہے، ان کے ذہن پہ غلط اثر پڑ رہا ہے، اور ہم ذلیل الحمدہ روزگار کر سکتے، تو ہم سے آپ سے التجا ہے کہ اس کے لیے کوئی بندوبست کرو، ہمیں تحفظ دلایا جائے، ہمیں ان سے کیپٹن جو عادل کیپٹن ہے، اس نے DVM کیا ہوا ہے، اور DVM کے تھرو یہ RV NFC ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس میں یہ جگلوٹ میں آن ڈیوٹی ہے، ابھی کہیں اس کہہ رہے کہ میری ٹرانسفر ہوئے، تو خدا کے لیے ہماری جان چھڑائے، اور یہ آرمی کو بھی بدنام کر رہے، اور ہمیں پتہ نہیں اس کا کیا ہم نے قصور کیا ہے کہ ہمیں یہ چھوڑ نہیں رہا، اور ہمیں ذلیل کرو، ہمیں بار بار مارنے کی اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے